میں ہوں اسد عباس، آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالقیوم اوان صاحب تشریف فرما ہے۔ عبدالحکیم میموریل ٹرسٹ، ان کے والد محترم کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے فیملی ارکان پر مشتمل یہ ٹرسٹ قائم کیا، جس کا مقصد حاجت مندوں کی خاموشی کے ساتھ مدد، امداد، اور پھر اس میں ہی علاج معالجہ اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ شامل کی ہیں۔ یہ تقریباً کوئی ٹرسٹ جو ہے وہ 2006 کے بعد قائم ہوا، رجسٹرڈ ہوا۔ پہلے شاید ایک آدھ سال ایسے کام کرتے رہے، پھر رجسٹریشن ہو گئی۔ تو یہ جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ ٹرسٹ کس کس فیلڈ میں اور کس کس علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ جی، تو بسم ڈاکٹر اللہ صاحب بتائیے۔ الرحمن الرحیم، شکریہ جی چوہدری صاحب۔ یہ پہلے تو جی اس کے ٹرسٹ کے چیئرمین تھے میرے بڑے بھائی محمد ایوب اوان۔ انہوں نے بڑی محنت سے اس ٹرسٹ کو چلایا ہے۔ اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی، تو اوپر سے پھر زلزلہ آ گیا۔ اس زلزلے نے جو تباہی مچائی وہ آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں۔ تو بالا کوٹ میں ایک ملکہ گاؤں ہے جس کا نام بنگیا ہے۔ لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی بنگیا نام اچھا نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے طور پہ اتفاق نہ کر رکھ لیا ہے۔ وہاں کے لوگ ان کا اتفاق دیکھ کر، ان کی محنت دیکھ کر، ان کا اپنے علاقے سے محبت کو دیکھ کر، یہ نام بھی اچھا لگتا ہے، اتفاق نگر۔ ان میں اتفاق بھی ہے، اس کے حوالے سے وہاں ایجوکیشن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اور زلزلے کے دوسرے دن میرے بیٹے کاشف جو ہیں وہ وہاں گئے اور راستے سارے بند تھے، اور ان کے پاس ٹرک جو ہے خیموں کا اور کفنوں کا، ادویات کا بھرا ہوا۔ اب جب کیا کریں وہ، اور کئی ایسا نیک کام آپ کرنا چاہیں نا تو قدرت بھی آپ کا راستہ کھول دیتی ہے۔ تو وہ ایسے ہوا کہ جب یہ مانسیرا پہنچا تو وہاں ان کا ایک کلاس فیلو دوست پائلٹ تھا، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی میں وہ مانسیرا پوسٹڈ تھے۔ تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے یار میں تو مصیبت میں پھنسا ہوں، یہ حال ہے۔ اس نے کہا ہولڈ آن، یہ ٹرک کو ادھر لے آؤ۔ تو وہ سارا ٹرک جو ہے انہوں نے ہیلی کاپٹر میں ڈالا، اور ایمرجنسی کے طور پہ وہ وہاں اتفاق نگر چلے گئے۔ اور وہ اب میں دیکھتا ہوں کہ جس جگہ میرا بیٹا اترا تھا، یا اللہ کیسے اترا، کیسے چڑھا، کیسے آپریٹ کیا، میں تو بڑا ہی حیران ہوا۔ مگر لگتا یہ ہے کہ جب آپ کا نیت اچھی ہو، جذبہ ہو، تو خدا کریم راستہ بھی نکالتا ہی ہے۔ تو وہاں ہر طرف چیخ و پکار، وہاں وہ جو کفن کے لیے کپڑا منگوایا تھا نا، وہ کام آیا مرم پٹی کے، اور ادویات بھی دیں، وہ بھی دیا۔ کئی جو سیریس مریض تھے ان کو ڈالا۔ میرا ہاسپیٹل ان دنوں کام کرتا تھا حاجی عبدالحکیم ٹرسٹ کے نام سے، وہاں لائے۔ اب بھی جو لوگ اس حادثے سے جو بچے ہیں، وہ دن یاد کر کے ان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ واقعی بہت ہی برے حالات تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے اس وقت سے ہم نے وہاں ایک MBBS ڈاکٹر کی زیر نگرانی، آج کل ہمارے ساتھ گزشتہ 5-6 سال سے ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر سبحان بخاری صاحب۔ وہ MBBS بڑے لائق، اور وہاں بڑا ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ ان کی زیر نگرانی ایک آؤٹ ڈور، جس میں 70-80 پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں۔ اور اگر ساری ویلی کاغان میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ کسی اسپتال میں کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں ملا ایمرجنسی کے لیے،
تو اسد جی آپ کی دعا سے ہمارے سیٹ اپ میں MBBS ڈاکٹر اپنے تمام کارروائیوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے، تو بڑا ہمیں فخر ہے اس چیز کا۔ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا اور ہو بھی رہا ہے، صحیح۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے لحاظ سے ہم نے کئی بچوں کو تعلیم پہ لیے جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو میرٹ پہ آتے ہیں، ہم نے ان کی بھی مدد کی ہے اور کر رہے ہیں اب تک۔ اور وقتاً فقتاً میں نے ایک نعرہ انگلش میں ہے کہ ریچنگ ٹو دی انریچڈ، اپنے طور پہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہاں لوگ اگر ان کو کوئی تکلیف ہو تو وہ شفا میں، MH میں، CMH میں یا کسی اور ایسی انسٹیٹیوشن جو کہ انسانیت کی صحت کے حوالے سے بڑی ضروری ہے، اور ضروری ہونے کے باوجود وہ ان کی پہنچ سے باہر ہے، تو میں نے کہا کہ ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے تک ہم کیوں نہ پہنچیں۔ تو پچھلے دنوں میں 2 گائنیکالوجسٹ، ایک پیڈیٹیشین اور ایک جنرل صاحب، 2 بریگیڈیئر، ایک پروفیسر شفا کا جو کہ دردوں کے حوالے سے، جوڑوں کا درد کے حوالے سے، کینسر کے درد کے حوالے سے، شیاٹکا کے درد کے حوالے سے، ٹرائیجیمینل کے حوالے سے، اگر وہ لوگ بیچارے اتنا خرچ کر کے جب یہاں آئیں تو ان کے پاس ان ڈاکٹروں کو ملنے کی فیس بھی نہ ہو، تو ان لوگوں کے ساتھ اگر ہم وہاں جا کر یہ خدمت کر سکیں تو اس کو کہتے ہیں ریچنگ ٹو دی انریچڈ، جس میں ہم بہت کامیاب ہیں، اور آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ ہم ایسے کاموں میں کامیاب ہی رہیں تو اچھا ہے۔ انشاءاللہ۔ اب بھی اگر صحت نے اجازت دی، انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فقتاً